الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. محترم حاضرین محفل، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منڈے کلاسز کا یہ پروگرام پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے اور الحمدللہ آپ لوگوں کی جو اس میں دلچسپی ہے اور جس جستجو کے ساتھ آپ اس میں شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قبول فرمائے. بلکہ میں تو عموماً اکثر یہی کہتا ہوں کہ ہو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اس لیے کہ اس وقت کئی بچے ایسے ہیں جو اس وقت نہ جانے کیا اس وقت وہ لوگ کر رہے ہیں، دنیاوی مشاغل میں ہے اور کہیں واٹس ایپ میں، فیس بک میں اور اس طرح مختلف چیزوں میں ہے. لیکن آپ نے خاص طور پر اپنے لیے ایک منڈے کلاسز میں اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے لیے وقت متعین کیا ہے اور مقرر کیا ہے کہ میں اس میں شامل ہوں گا اور دین کی چیزوں کو سنوں گا اور اس پر عمل کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا جزائے خیر دے اور قبول فرمائے. آپ نے ساتھیو، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی جو آپ اکثر اس مرتبہ آپ سنتے آ رہے ہیں گے، پورے رمضان میں آپ اس کو سنیں گے اور رمضان سے پہلے بھی سن رہے ہیں. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو سراسر انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو براہ راست حق دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول دینے والی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. دوستو، اب بمشکل یوں کہیے کہ 48 گھنٹے بھی نہیں رہے. کل انشاءاللہ، یعنی 48 نہیں، 24 گھنٹے بھی نہیں رہے. کل انشاءاللہ ہم جو ہے رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے اور پھر اس کی برکات سے ہم انشاءاللہ اس کے برکات اور اس کے جو اس کے جو مہینے کے جو افرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں اس سے انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے. دوستو، رمضان المبارک کا یہ اعزاز اس بنا پر ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، قرآن مجید اس پہ نازل ہوا اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص بھی اس شہر کو پائے، اس رمضان کو پائے، اس روزہ رکھے. تو رمضان المبارک یعنی قرآن سے بالکل، یعنی اس قرآن اور رمضان بالکل ایسا ہے، لازم و ملزوم. یہ قرآن کا مہینہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ، اور قرآن مجید کے جو حقوق ہے وہ ہم پر جس طرح سے عائد ہوتے ہیں وہ غور طلب ہے. علماء نے جو بات بتائی ہم کو، اور وہ یہ تھی کہ قرآن مجید کا ہر مسلمان پر 5 حقوق عائد ہوتے ہیں. پچھلے کچھ دن پہلے ایک ملعون شخص نے اس قرآن مجید پر کچھ اعتراضات کیے. الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے اس کو بالکل لتاڑا، بلکہ کچھ جرمانہ بھی عائد کیا الحمدللہ. لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ اس شخص پہ ہم کیا کریں، کس طرح کریں، کیا کرنا چاہیے ایسے شخص کو، بلکہ آئیے ہم آج کے اس قرآن حقوق ایک آئینہ ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں. آئینہ رکھ کے سامنے رکھنے کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہم پر نازل ہوا، ہمارے لیے نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور ہمارے لیے نازل ہوا، اس میں ہم کہاں تک حق ادا کر رہے ہیں، ہم کس حد تک اس پر جو ہے عمل کر رہے ہیں اور اس کا کیا حق ادا کر رہے ہیں. یہ جب تک ہم اپنے سامنے نہیں رکھیں گے تو ملعون پر لعنت کرنے سے ٹھیک ہے
कुछ सवाब हमको मिल जाएगा, लेकिन इस आईने को देखने के बाद महसूस होगा कि हम कितने पानी में है, कितने गड़े, कितने उसमें है, और हमारे अंदर अब क्या तगय्युर आना चाहिए। रमज़ान आ रहा है, हर तरफ हम देखते हैं कि नेकियों का महीना है, कुरान की तिलावत होती है हर तरफ तिलावत होती है, बल्कि आप देखिए कि मसाजिद में जो है तरावी होती है, और मुख्तलिफ जगह पर यानी हर जगह जो है आप कुरान और कुरान मजीद आप सुनते नजर आते हैं। आइए देखे हैं कि उलमा ने इसको इस कुरान मजीद पर कितने हुकूक हम पर आयद होते हैं, वो थोड़ा सा मुख्तसर अंदाज में हम देखते हैं। इसका सबसे पहला हक अल्लाह ताला यानी कुरान मजीद का सबसे पहला हक है उस पर ईमान लाना, ये पहला हक है इस पर। दूसरा हक इस पर है कि इसकी तिलावत और तरतील के साथ तिलावत करना, पढ़ना है उसको। तीसरा हक इसका ये है कि इसे समझना, तज़क्कर करना, तदब्बुर करना। चौथा हक इस पर अमल करना, और पांचवा हक इसको दूसरों तक पहुंचाना। ये कुरान मजीद के 5 हुकूक जो हम कि हम जो है कुरान मजीद को एक मोतबर किताब समझते हैं, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब समझते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए नाजिल हुई, इस पर हम समझते हैं। हमारा ईमान पहला हक बिला किसी चू चरा के, बिला किसी तरद्दुद के, बिला किसी शक व शुबे के ये बात हम अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, और ये बात को मानते हैं कि ये ईमान हमारा इस पर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब, हम ये समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल किताब है, इसमें किसी किस्म की तो हमारा ईमान इस पर पहला हक जो हम अदा करते हैं वो बिल्कुल सही है, और बिल्कुल हम उस पर अपने आप को कसौटी पे रखते हैं, तो महसूस होता है कि हम उस पर 100% हमारे अंदर हमारे हमारे दिल में ये ईमान मौजूद है कि हम जो है अल्लाह की किताब, इस किताब को अल्लाह की किताब मानते हैं, और इस किताब पर अगर कोई ज़रा भर भी कुछ उल्टी सीधी बातें करता है तो हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। आप देख लीजिए कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान की कई ऐसे वीडियोस भी आए हैं, जो एक शख्स है जो कुरान को चलाने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरा शख्स उधर से गुजर रहा है, देखने से मुसलमान महसूस नहीं हो रहा, लेकिन चेहरे से कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसने जो है ना जैसे ही वो जलाने की कोशिश कर रहा है, इसने उसको जैसे ना बहुत बुरी तरह मारा पीटा कुछ किया। तो मालूम ये हुआ कि हमारे अंदर ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, और अंदर ईमान है हमारे हमारे पास, ये अल्लाह की किताब है, चाहे वो किस दर्जे का है वो एक अलग बात है, लेकिन ये बात तो यकीन है कि हम इसको अल्लाह की किताब, और ये बात भी जानते हैं कि ये कल पर पुख्ता यकीन है हमारा, और चूंकि हम जैसे जैसे कुरान मजीद को हम पढ़ते जाते हैं, उसका ईमान हमारा बढ़ते जाता है। और फिर आप देखिए कि आप खुद गौर कीजिए कि जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने एक बात कही थी कि ये बात किसी को मालूम नहीं कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में कुरान, तो ये बात भी हमको सोचनी चाहिए। आइए इसका अब दूसरा हक देखते हैं। दूसरा हक इसका तरतील के साथ पढ़ना है। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला फरमाता है कि वरत्तिल कुरान तरतीला, कि इस कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते तो एक आयत पे ठहरते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते, फिर ठहरते, फिर अर्रहमान रहीम कहते, और आगे बढ़ते। और दूसरी तरफ हमारा हाल आज अजीब व गरीब, बल्कि हम जो है इस कुरान को तेजी से पढ़ने के, बिला बखारिज के पढ़ने के इतने आदी हो गए कि जिसके हद नहीं। हमारा मामला ऐसा है कि हम चाहते हैं कि एक रात में पूरी कुरान ख़त्म हो जाए। अभी आप देखिए पूरे हैदराबाद के अंदर, बल्कि हर तरफ, पूरे हर जगह ये बात रहती है कि
बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं कि 1 शबी शबीना, 2 शबी शबीना, 6 शबी शबीना। ये क्या है? एक रात के अंदर क्या पूरी कुरान खत्म हो सकती है? क्या उसका हक अदा हो सकता है? इस बात को गौर कीजिए, समझिए। अच्छा, बात ऐसी नहीं है कि आप गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर महीने में, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपसे फरमाया मुझसे कि हर महीने में एक कुरान खत्म किया करो। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस की रिवायत है। तो उन्होंने अर्ज किया, अब्दुल्ला बिन उमर, या रसूलल्लाह, मुझे ज्यादा पढ़ने की ताकत है। आपने फरमाया अच्छा, मैं मिनिमम जो आपने बताया वो ये था कि अच्छा 7 रातों में खत्म किया करो, इससे ज्यादा मत पढ़ना। आप सोच रहे, 7 रातों में खत्म किया करो, इससे ज्यादा मत। इसलिए आप कुरान में देखिए आप कि वो मंजिल का जो रहता है ना, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 6 7 मंजिल है कुरान में। तो ये 7 मनाजिल इसी वजह से हैं कि ये यहाँ पर जैसे रुकू हदबंदी और पारे की हदबंदी जिस तरह से होती है, मंजिल की हदबंदी बाद के लोगों ने उसमें हमारी आसानी के लिए की है। पारे की हदबंदी भी बाद के लोगों ने आसानी के लिए हमारे के लिए, लेकिन सूरह की हदबंदी जो है वो सूरह तो अल्लाह के रसूल अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, सूरतों में कोई नहीं है। अलबत्ता पारों की हदबंदी हमने की कि 30 दिन में कुरान खत्म, 1 महीने में कुरान खत्म करना है तो कैसे करें? तो ठीक है भाई, इतना जुज़ 1, जुज़ 2, जुज़ 3, यानी पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, तो ये इस तरह की चीजें। और आप गौर कीजिए कि कुरान मजीद की ये बात जो आती है कि एक रात के अंदर, जिसने एक और एक हदीस में है कि 3 दिन के अंदर जिसने कुरान खत्म किया उसने कुरान को समझा ही नहीं, उसने कुरान को समझा ही नहीं। आप गौर कीजिए, क्या मालूम होगा आपको 1 शबी शबीना, 2 शबी शबीना, 6 शबीना में जाने के बाद। और ऐसे लोग जो कुरान को पढ़ते हैं दोस्तों, ये यानी कहना दिल नहीं कह रहा, लेकिन है असल में कि ये गोया यानी कुरान के साथ एक तरह का मजाक बोल के आप कह सकते हैं इसको, इसलिए कि यालमुन और तालमुन के अलावा आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। और जिस तेजी के साथ वो पढ़ते हैं और न जाने कितनी चीजें छोड़ देते हैं, कितनी चीजें वो करते हैं, और जहां जहां रुकना है वहां नहीं रुकते, जहां जहां ठहरना है वहां नहीं ठहरते, बस पढ़े 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 चले जा रहे हैं। तो ये कुरान मजीद के साथ जो इसका पहला दूसरा हक जो है वो यही है कि इसको तरतील के साथ पढ़ा जाए, ठहर ठहर कर पढ़ा जाए, इसके माने को, इसको समझ कर पढ़ने के लिए जो अब आगे बात आएगी, और तरतील के साथ पढ़ा जाए, जल्दी जल्दी खत्म करने की बात मत। इसको 1 हफ्ते, मैक्सिमम 7 दिन, मिनिमम जो है वो 7 दिन हम इसको लगा सकते हैं, उससे ज्यादा उससे कम हम नहीं कर सकते। फिर आप देखिए, इस तरतील के साथ पढ़ने में जो चीज़ सामने आती है वो तजवीद है। कुरान मजीद के ये दूसरा हक बहुत बड़ा हक है, इसको आप तरतील के साथ पढ़ना, बहुत सारी चीज़ उसमें शामिल है, उसमें तजवीद भी एक शामिल है। आप गौर कीजिए कि हम तजवीद को बिल्कुल ही इस तरह से लेते हैं कि कोई उसकी कोई माने, कोई हैसियत नहीं है, कि भाई चलो कुरान पढ़ लिया, किसी से पढ़ लिया। काफ और खा में फ़र्क हमारे अंदर नहीं है। हैदराबाद के लोगों में काफ, खास तौर पर ये बात है, खास तौर पर कि काफ और काफ कुरान का जो लफ्ज़ है काफ से है, और उसको हम कुरान पढ़ते हैं, खे से पढ़ते हैं। काफ और खा में हमारे अंदर फ़र्क नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर है, मुख्तलिफ जगह पर, मुख्तलिफ मालिक में हर जगह आपको नज़र आता है ऐसा कि जो है बाज़ लोग जीम को जो है वो यानी गा पढ़ते हैं, और बाज़ लोग यानी मिस्र वगैरह में चले जाइए, वहाँ गा पढ़ते हैं, और खुद हिजाज वगैरह में आप चले जाइए, जैसे काफ को जो है वो गा पढ़ते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन कुरान मजीद को जब पढ़ना है वो उसको बिल्कुल उसके उसी के अंदाज से पढ़ना है, यानी जो काफ है तो का निकालना है, खा है तो खा निकालना है। अब बहुत बड़ी गलती हो जाती है यहाँ पर। अब गौर कीजिए, कतरा जो है वो पानी का कतरा है, ड्रॉप, कतरा काफ से है, और खतरा उसको हम पढ़ लेते हैं कि वो खतरा जो है डेंजर हो गया। तो ये जो है ना हमारे अंदर तजवीद के साथ पढ़ने के लिए रा कैसे निकलता है, जा कैसे निकलता है,
सा कैसे निकलता है, सा कैसे निकलता है, फ़ा कैसे निकलता है, ये जो मखारिज है इसको अदा करने की कोशिश कीजिए कि इसको समझें, इसको कि रा 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 सब हम तीनों ज़ोएब के वैसे ही अल्फाज निकालते हैं, जे को भी वैसे निकालते हैं, जाल भी वैसे निकलता है, हालांकि सब में फर्क है। रा जो है वो जाल जो है वो रा से निकलता है, और जा जो है जा से निकलता है, और दुआ अलग है, दुआत अलग है। ये ये और हर एक के माने अलग अलग हो जाते हैं, हर एक के माने अलग अलग हो जाते हैं। रमज़ान जो है, एक मरतबा लास्ट पिछले कुछ 2 साल पहले एक साहब से कहा कि आप लोग रमज़ान क्यों लिखते हैं, कि क्या वजह है कि रमज़ान लिखते हैं जबकि रमज़ान है वो। मैंने कहा देखिए भाई, वो अरबी ज़बान में बहुत से है, वो रमज़ान होता है, उसका उसका तलफ़्फ़ुज़ हम कैसे नहीं निकाल सकते हम अंग्रेजी में, तो इसीलिए हम रमज़ान लिखते हैं दौ। तो ये क्या फ़र्क हो जाएगा? मैंने कहा फ़र्क बहुत बड़ा हो जाएगा। रमज़ान अगर हम कहेंगे तो यानी निशानियों की बात आ जाती है, रमूज़, और अभी उस पर भी बात आएगी, निशानी, 2 निशानियाँ रमज़ान, जबकि रमज़ान महीना है। तो ये तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, माने बदल जाते हैं। और फिर कुरान के एक और एक हक़ है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरे महीने में हम कुरान ख़त्म करने जा रहे हैं, तो इसकी तरफ भी आप तवज्जो दीजिए कि तरतील के साथ पढ़ने में तजवीद भी है, शलहानी है, और फिर एक चीज़ है, वो रुमूज़ औक़ाफ़ जिसे हम कहते हैं। आप गौर कीजिए, कुरान मजीद को आप जब पलटाएँगे, लास्ट पेज पे आपके कुछ आपको जो है कुछ मार्क्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पे गोल दायरा, इसके माने क्या हैं, जीम इसके माने क्या हैं, ज़ा इसके माने क्या हैं। तो ये रमूज़ व औक़ाफ़ कहलाते हैं कुरान मजीद के अंदर, कि यहाँ पर जो है ला होता है, आयत आयत का ता होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बताती हैं हमको कि कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है, कहाँ मिला के पढ़ना है, कहाँ मिला के नहीं पढ़ना है। ये बात आप गौर कीजिए, उसमें कुरान मजीद के लास्ट में उन्होंने रुमूज़ औक़ाफ़ पे बड़ी अच्छी बातें, बड़ी अच्छी तफ़सील के साथ उसमें बताई है। उन्होंने कहा कि इसको उर्दू में ऐसे समझिए कि रोको, मत जाने दो। तो मालूम ये हुआ कि इसको रोकना है, मत जाने देना है, लेकिन उसको हम ऐसे पढ़ें, रोको मत, जाने दो, बात मत एकदम रिवर्स हो गया कि इत्तला मिली, रोको मत, जाने दो, उसने समझा तो उसको रोकता नहीं और जाने देता है, जबकि उसको कहा ये जा रहा है कि रोको मत जाने दो, तो मतलब है कि उसको रोक लो, मत जाने दो। तो इस तरह की चीजें जो है वो मरबूत कुरान कुरान तो वो जो है आपके कुरान के आखिरी पेज पे ये रमूज़ औक़ाफ़ होते हैं कि यहाँ ठहरना है या नहीं ठहरना है, या मिला के पढ़ना है या नहीं मिला के पढ़ना है। इसको जो है सर आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ये आप पढ़ने से पहले अगर आप गौर करें, ये मेरे पास कुरान मजीद है, मैं अभी ये लास्ट पेज पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर है, ये रमूज़ औक़ाफ़ यहाँ लिखा है, देखिए अगर आप देख रहे हैं इसको, रमूज़ औक़ाफ़ यहाँ पर पूरा उन्होंने पूरा तफ़सील से बताई है कि कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है, कहाँ थोड़ा-सा सकता है, कहाँ बढ़ा सकता है, वक़ील अमन रुक जाता है, रॉ फिर आवाज़। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं कुरान मजीद में। तो ये तरतील के साथ पढ़ने में रमूज़ औक़ाफ़ का भी हमको जो है वो ख़्याल रखना है। उसके बाद तरतील के साथ पढ़ने में एक और चीज़ है, वो खुश इल्हानी, अच्छी आवाज़ से पढ़ना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी ये बात कि कोई कुरान मजीद अच्छी आवाज़ से पढ़ रहा है। आप खुद जब पढ़ते थे तो हालत ये होती थी कि अरब के बड़े-बड़े मुशरिकीन सरदार जो है वो आके सुनते थे। मक्के मुकर्रमा में के अंदर ये बात आप गौर कीजिए कि सीरत में जो बात आती है कि एक मर्तबा अबू जहल और दूसरे कुछ बड़े-बड़े सरदार थे, वो कुरान मजीद जो है छुप के सुन रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसके बाद जब निकले अल्लाह के रसूल साहब कुरान मजीद तिलावत खत्म कर दी, तो फिर वो जब आपस में मिले, टकरा गए एक दूसरे से, शर्मिंदा होके बोले अरे नहीं नहीं, कल से ऐसे आ गए थे, हम कल से नहीं आए। दूसरे दिन फिर आए, फिर उन्होंने सुना, फिर आए, फिर टकराए, फिर क्या नहीं, फिर शर्मिंदा हुए। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा, वो आवाज़ बहुत अच्छी आवाज़ से आप पढ़ा करते थे, और न सिर्फ आप पढ़ा करते थे बल्कि आप सुना भी करते थे। अपने बड़े सहाबियों से कहा करते थे कि तुम कुरान मुझे सुनाओ। अल्लाह के लोग, साहबी कहते थे कि या रसूल अल्लाह, कुरान तो आप पर उतरी है। कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि
کہ میں دوسروں سے بھی سنوں، اور جو بڑی اچھی آواز ہوتی تھی اسے بڑا سن کے بڑا محسوس ہوتے تھے اور کہتے تھے اللہ دعا کرتے تھے۔ تو یہ خوش الحانی، اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن ماجہ اور نسائی کی حدیث میں ہے کہ قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو۔ ایک روایت میں آتا ہے جو قرآن کو حسن صورت سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی جو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا اس کے بارے میں قرآن مجید میں ابن ماجہ، احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ کہا کہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قرآن سنانے کی فرمائش کی، تو آپ نے کہا کہ قرآن تو آپ پر نازل ہے، کہا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے سنوں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے۔ اس طرح آپ ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری کی حسن صوت کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا، اور ان کی بڑا کہا کہ بہت اچھے الفاظ میں آپ پڑھتے ہیں، اور آپ نے ان کو یعنی گویا ہماری الفاظ میں جو ہے ہماری الفاظ میں ہم نارمل شاباشی عطا فرمائیں، اور کہا کہ تم جو ہے وہ مزامیر آل داؤد میں سے حصہ ملا ہے تم کو، یعنی داؤد علیہ السلام کے پاس آواز بڑی اچھی تھی، یہ بات تھی۔ اس کے بعد ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں حفظ کرنا بھی شامل ہے، اور میں کہتا ہوں کہ آج کل حفظ کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ترتیل کے ساتھ شامل کرنے کے لیے قرآن مجید جو ہے حفاظ کے سلسلے میں آپ غور کیجئے کہ کتنی بڑی وہ آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص جتنا قرآن یاد ہوگا اتنے جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا، جتنی قرآن اس کو یاد ہوگی بس قرآن پڑھتے جائیے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں۔ عزیز بچوں، غور کرنے والی بات ہے کہ قرآن مجید حفظ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک استاد کی گائیڈنس چاہیے، اور پھر دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو ہے ایک چھوٹا سا آلہ جو موجودہ دور کے بہترین ایجادات میں سے ایک ایجاد ہے موبائل ایپ۔ موبائل ایپ میں اتنے قرآن مجید کے حفظ کے ایپس آئے ہیں، اس میں سے میرے پاس بھی ایک ایپ ہے جس کو میں بار بار ریپیٹیڈلی سنتا رہتا ہوں، اس سے مجھے بہت ساری آیتیں یاد ہوئی ہیں، اور میں پھر جو ہے اس کو قرآن مجید میں سامنے رکھتا ہوں، اس کے سامنے دیکھتا ہوں، اس کو برابر صحیح۔ اچھا یہ جو ایپ ہے، یہ ایپ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کو جو آپ سن رہے ہیں ریپیٹیڈلی وہ بہترین قرآن ہے، اس کے اندر شیخ حذیفی ہیں، مشاری راشد ہیں، اور ہمارے سدیس ہیں، شریم ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے قاری ہیں، ان کی آواز میں ایک آیت کو آپ ریپیٹیڈلی سن سکتے ہیں۔ ایک آیت کو آپ جو ہے 10 مرتبہ سن لیجئے، آپ کے پاس یہ ہیڈ فون ہے، ہیڈ فون لگا لیجئے اور سن لیجئے، 10 مرتبہ آپ سنیے، اور قرآن سامنے رکھ لیجئے، قرآن سامنے رکھ کے آپ اس کو جیسے جیسے آپ پڑھتے اس میں سنتے جائیں گے، آپ اپنے ساتھ میں رکھ کے اس کو پڑھیے، تو انشاءاللہ آپ کو ہمارے کو یاد ہو جائے گی۔ ایک دن میں ایک آیت یا 2 آیتیں یا 3 آیتیں آپ ریپیٹیڈلی، میں کہتا ہوں کہ 30-40 مرتبہ آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ یہ بات تو یہ ہے کہ حفظ ہوگا۔ حفظ بھی اگر نہ ہو تو یہ بات تو فیکٹ ہے کہ اس کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی عادت، کیونکہ بہت سارے جو ہے نا الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیسے پڑھیں، تو وہ ہمارے کو آسانی ہو جاتی ہے، کہ زیر زبر کی غلطی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حفظ کرنا بھی اس کے اندر ہے، وہ بہت بڑا حق ہے۔ قرآن پر ایمان ہے الحمدللہ، اور قرآن پر ایمان ہے الحمدللہ، پھر اس کو پڑھتے بھی ہیں، بچپن سے ہم بچوں کو ہم سکھاتے ہیں قرآن۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد اس کی بڑے زور سے دھوم دھام سے ہم جو ہے وہ ایسی رسم کرتے ہیں جس کا نہ قرآن مجید میں نہ تو سیرت میں ہے، نہ کہیں ہم کو ملتی ہے۔ بسم اللہ کی رسم ہم کرتے ہیں، اس میں بچہ پڑھنے لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں سے اس کو یاد دلایا جاتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے صورتیں ہیں وہ یاد دلائی جاتی ہیں، لیکن آپ غور کیجئے یہاں تک بات ٹھیک ہے،
لیکن جو تیسرا حق ہے وہ بہت عظیم الشان حق ہے۔ اس تیسرے حق کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو عند اللہ ہم اللہ کے پاس جواب دیں گے۔ تیسرا حق یہ ہے، نہیں، تیسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ وہ پانچواں حق ہے جو عند اللہ ہم جواب دیں گے۔ میں تیسرے حق کی بات کروں، پانچواں حق ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جواب دے ہوں گے، جہاں ہم نے جتنا پڑھا ہے، جتنا وہ کیا ہے، اس کو پھیلانے کی بات آ رہی ہے۔ تیسرا حق کو آپ غور کیجیے کہ یہ ایسی کتاب ہے، دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے، اس میں شک نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ ہر دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب یہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ الف، لام اور میم ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں۔ کوئی الف پڑھے گا تو اس پہ 10 نیکی، کوئی لام پڑھے گا تو 10 نیکی، اور میم پڑھے گا تو 10 نیکی، 30 نیکیاں ہم کو مل رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، زندگی میں جو تغیر آنا ہے وہ تغیر اس سے نہیں آ سکتا بغیر سے۔ آپ غور کیجئے، ذرا سا 1400 سال پہلے پیچھے چلے جائیے، 1400 ایئرس اگو کیا حالت تھی، جہالت کیسی تھی عرب کے اندر، کیسی کیسی جہالت تھی، کیا حالت تھی، لوگ لڑتے تھے اور سالوں سالوں لڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، بتوں کو انہوں نے وہ کر دیا تھا، حج جیسے معتبر گویا رکن کو انہوں نے جو ہے سنا عجیب و غریب انداز میں ادا کرتے تھے کہ کپڑے اتار، براہنا ہو کے کپڑے اتار کر جو سو گا، کئی بتوں کو پوجا کرتے تھے، لڑتے تھے آپس میں، عورتوں کو تو بالکل زندہ درگوار کرتے تھے، بچی پیدا ہوئی تو دفن کر دو، ضرورت ہی نہیں، حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ اور ایک ایسے اس کے اندر قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھتے جائیے کہ ایک طرف قیصر اور دوسری طرف کسریٰ، دو سپر پاورز، دو بڑے سپر پاورز، اور وہ دو سپر پاور جو ہے عرب کو تو دیکھتے نہیں تھے، یہ تو جاہل لوگ ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے پر، اور پھر آپ دیکھیے کیا بڑی ایک زبردست تصویر کھینچی ہے علامہ حالی نے۔ علامہ حالی جو ہے بہت بڑے شاعر تھے، علامہ اقبال کا نام ہم نے بہت سنا ہے، لیکن اقبال کے بعد کوئی اسلامی شاعر بہت بڑا اچھا شاعر ہے جو اسلام کو پیش کیا ہے تو وہ علامہ حالی تھے، الطاف حسین حالی، جو غالب کے اسٹوڈنٹ تھے، غالب کے اسٹوڈنٹ تھے۔ انہوں نے بہت زبردست اپنی ایک کتاب ہے مسدس حالی جو اتنی بڑی ہے، اس میں مد و جزر اسلام کے نام سے وہ نظم لکھی ہے، بہت زبردست لکھی ہے۔ اسی نظم کا حصہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہا ہے کہ اتر کر ہیرا سے صبح قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ہیرا سے، غار ہیرا سے ایک جو ہے اتر کر ہیرا سے صبح قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا کیا ساتھ لایا، قرآن مجید کو ساتھ لایا، اور مسقام کو جس نے کندن بنایا، کیسے لوگ تھے وہ، ان لوگوں کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دیا، الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ قرنوں سے یعنی زمانے سے جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی گایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بنا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا موجے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نہیں ایک لگن دل میں سب کی لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف بولیے پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ اور یہ تھا 23 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لائے اور لوگوں کے درمیان رکھا قرآن مجید کو، اور 23 سال کے اندر آپ دیکھتے جائیے کہ ایک کایا پلٹ گئی، روم تباہ ہو گیا، قیصر اور کسریٰ دونوں تباہ ہوئے، اور اسلامی حکومت اتنی دور تک نازل ہوئی اور اتنی دیر تک نازل ہوئی کہ 1400 ایئرس کے بعد 1421 تک ہم دیکھتے ہیں، اور آج بھی اگر ہم آپ غور کریں تو اس کے اتنے زبردست اثر اس کے اندر ہے کہ اسلام کی بات اگر ہم یعنی ذرا سا بھی کوئی اختلاف شرع بات ہوتی ہے جہاں اسلامی ممالک میں، تو ایک بے چینی لوگوں میں اندر ہے، یہ کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، کس طرف سے ہوا؟ آپ غور کیجیے، قرآن کو پڑھا، اس پہ عمل کیا،
تب جا کے معلوم ہوا. قرآن کو پڑھا اور سمجھا، اس کو سمجھا کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے ہم سے اور کیسی بات کہہ رہا ہے، کیا کرنا کیا ہے اصل میں، یہ بات بتا رہا ہے قرآن مجید. کہ صرف اس پر ایمان لانا، صرف اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، صرف اس کو یاد کرنا اتنا نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ کتاب آخر کیسی کتاب ہے جو لوگوں کو پلٹا دیتی ہے. آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں اور مشرکین مکہ کے جو ہے سرداروں میں سے ایک سردار کہتا ہے کہ میں جب آج ان سے آپ سے بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں کچھ تجویزیں رکھتا ہوں، تو تجویز رکھتے اللہ کے ساتھ میں. اللہ کے رسول ہو گیا، اب میں کچھ کہوں، پھر آپ نے سورہ نجم پڑھنے شروع کیا. اب سوچیے اس کا اتنا زبردست اس پہ اثر ہوا کہ وہ بس دیکھتا رہ گیا کہنے لگا کوئی جواب نہیں اس کے پاس. اب کیوں؟ وہ عربی زبان کو جانتا تھا، سمجھتا تھا کہ اس میں کیا باتیں ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. وہ کہنے لگا کہ بس بتیجے، جس وقت عذاب کا ذکر آیا تو منہ پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ بس بتیجے، اور پھر واپس اپنے جہاں کفار اور مشرکین بیٹھے تھے اس میں واپس آتا ہے تو لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اگر یہ عرب پر میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عرب پر فاتح ہوں گے، اور جس دن فاتح ہوں گے تم ان کے ساتھ رہو گے، اگر نہیں ہوں گے تو عرب سارے ان کو یعنی عرب جو ہے وہ تباہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب پر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب پر فاتح ہوئے. تو یہ وجہ یہی تھی کہ قرآن مجید کو سمجھا ہے اور اس پہ عمل کیا، اپنے زندگی کو چینج کیا. قرآن مجید ہماری زندگی کو چینج کرنے کے لیے آیا ہے. آپ غور کیجئے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا حال کیا ہے. فی الوقت ہماری حالت یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم خار ہوئے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا ہے ہم نے. اور یاد رکھیے قرآن کو ہم چھوڑ دیا ہے تو سوچ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سے قرآن مجید کے الفاظ میں ہی یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ میری قوم، اللہ میری قوم نے وقال رسول، اللہ کے رسول کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. کہیں ہم ان سے شامل. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ کس قسم کا ہم آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مختلف دروس میں اور پروگرام میں سنا ہوگا، میں صرف اعادہ کر رہا ہوں. ڈاکٹر بیمار ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پرسکرپشن لے کے آتے ہیں. ایک شخص نے پرسکرپشن کو لیا ہے اور لینے کے بعد اس کو پڑھا ہے ڈولو 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 ڈولو. اس نے ڈولو کو اچھی طرح یاد کر لیا. بولا کہ اب میری بیماری دور ہو جائے گی. تو پرسکرپشن لایا، جو ڈاکٹر نے لکھا وہ ڈاکٹر کی چٹھی کو بس پڑھ رہا ہے، وہ دوائیں پڑھ رہا ہے، دوائیں پڑھ کے یاد کر رہا ہے. کیا بیماری دور ہوگی؟ نہیں. آپ ہنسیں گے، آپ کیا کر رہا ہے بیوقوف، جاؤ جا کے دوا لاؤ اور کھاؤ، اس کے بعد جب تمہاری اس پرسکرپشن کا حق ادا کرو. وہ جو پرسکرپشن ہے اس کا حق ادا کرو. اس کا حق یہ ہے کہ تم میڈیکل ہال جاؤ گے، جانے کے بعد دوا لاؤ گے، دوا لانے کے بعد دوا ٹائم پر کھاؤ گے، اور جو کچھ اس کے اندر ہدایتیں لکھی ہیں، جو کچھ یعنی کہا کہ یہ مت کھانا، چاول مت کھانا، کھٹا مت کھانا اور ٹھنڈی چیزیں مت پینا، یہ سب تم عمل کرو گے تب کہیں جا کر تم ٹھیک ہوگے. لیکن ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم جو ہے بس وہ پرسکرپشن کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں بنا سوچے سمجھے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر اور مزید آپ دیکھ لیجئے کیا حالت ہماری ہے قرآن مجید کے ساتھ، کیسا ہم ادا کر رہے ہیں. پرسکرپشن ڈاکٹر نے لکھ دیا، لکھنے کے بعد اس کو لیا، اس کو اچھی طرح سے لپیٹا اور گلے میں لگا دیا. بیماری دور ہوگی. اور کچھ اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا، وہ پرسکرپشن کو لیا، پانی کے کٹورے میں ڈالا، اس کو گھلایا اور پی لیا. کیا بیماری دور ہوگی؟ ساتھیو، قرآن شفا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. قرآن شفا ہے.
बीमारियों का इलाज है, इस पे कोई शक नहीं, लेकिन क्या सिर्फ बीमारियों के इलाज के लिए आया है कुरान? क्या बीमारी के लिए आया है? कुरान के साथ हमारा और क्या हमारा रोल है? हमने उसको बाबरकत कौन के लिए एक तो ऊपर रख दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है, चलो भाई एक सूरा पढ़ लो, भाई वो नहीं हो रहा, चलो भाई एक सूरा पढ़ लो। क्या कुरान मजीद नौकरी तलाश करने के लिए, नौकरी दिलवाने के लिए आया है? इसमें शक नहीं, इसके बरकत और फयूज हैं, ये ज़िमनी फैजान है, ये एनेक्शर है, कह सकता हूं मैं आपको कि ये एक इससे ये फैज मिलता है। लेकिन कुरान मजीद क्या इसीलिए आया है कि आप जो है इसको नौकरी तलाश नहीं कर रहे हैं तो नौकरी की तलाश के लिए कुरान पढ़ लो, आपको रिस्क में कमी है तो रिस्क की कमी के लिए कुरान पढ़ लो, ये हक अदा कर रहे हैं। इसकी तरफ हमको बहुत, फिर एक बड़ी अजीब गरीब हमारे मतलब इसमें शक ने बहुत बड़ी शिफा है इसके अंदर, और उसको हम पढ़ते हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाए तब पढ़ते हैं, किसी को कुछ हो जाए तब पढ़ते हैं, जिन भूत भगाने के लिए हम पढ़ते हैं। साथियों ये सब कुछ करने के लिए कुरान नहीं आया, कुरान इसका ज़मीनी फैजान है, कह रहा हूं मैं, इसकी वजह से फायदा हो रहा है। कुरान मजीद तो हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, मेरी लाइफ चेंज हो रहा है उससे। कल तक मैं अंधेरे उसमें था, कल तक मैं जो है जहालत में था, आज मैं अच्छा होने में, कल तक मेरे अंदर ये बुराइयां थी, आज मैं बुराइयों से जो सब पाक होने वाला हूँ। कल तक मैं अल्लाह का मखजूब था, ऐसा लगता था कि मखजूब हूँ, आज मैं अल्लाह का इनाम याफ्ता बंदा बन जाऊँ। तो इसलिए आया है, आपकी जिंदगी को चेंज, हमारी जिंदगी को चेंज लाना है, उससे चेंज करना है, उसको 365 डिग्री चेंज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री तक नहीं, बल्कि 365 डिग्री पूरा अपोजिट चेंज होना है। जैसे साहबा की आप गौर कीजिए, क्या हालत थी कि तलवार लेके निकल गए कि बस अब मैं खत्म करने वाला हूं, इस चीज को खत्म करने वाला हूं, जो मक्के के अंदर गया एक अजीब गरीब तफर्रुका पैदा कर दिया है। अल्लाह के रसूल सासों को नौजुबिल्लाह खत्म करने के लिए हजरत उमर निकल पड़े, लेकिन जब वही कुरान आपने पढ़ा, आपने सुना, तो ढेर हो गए, सरेंडर होके, और फिर उसके बाद जो कैफियत हुई कि वही गुस्सा, वही फितरत जो है वो दूसरे उससे में काम आई। और फिर आप देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन यानी दूसरे खलीफा थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात कही थी कि तो फारूक हैं, हक और बातिल को जो है खत्म करने वाले हैं, और कहा कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर। तो ये कुरान मजीद ने तगय्युर लाया, ये चेंज लाया, ये चेंज आया। और फिर आप देखिए कि अब सहाबा इकराम की जिंदगी को गौर कीजिए कि उन लोगों ने किस तरह इसको समझा था, और फिर समझने के बाद जरा सा भी चूक नहीं। अच्छा, अब हमारे पास एक और मसला है, ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, कि हमारे पास एक तरफ से ये बात आती है कि कुरान मजीद को हम नहीं समझ सकते, कुरान मजीद के लिए इतने इतने उलूम की ज़रूरत होती है, इतने इतने इल्म होना चाहिए, ये फ़िक़्ह का इल्म होना चाहिए, तफसीर का इल्म होना चाहिए, अरबी ज़बान का इल्म होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह की बातें आती हैं। मेरे दोस्तों, ये तफसीर के लिए है, कुरान को समझने के लिए उलमा अपना काम करके चले गए, उलमा अपना काम करके चले गए। आज भी आप जिसको आप समझते हैं अच्छा है, मौलाना मौदूदी ने 6 जिल्दें लिखी, शफी मौलाना मुफ्ती शफी ने 9 जिल्दें और 8 जिल्दें और 9 जिल्दें, इस तरह की और बहुत सारे उलमा ने, इब्ने कसीर की आप देख लीजिए 6 जिल्दें हैं, सब आपकी ज़बान में। अच्छा, मसला है कि आज के दौर में और अच्छी बात यह है कि इस जिल्दों का इस यानी इस वॉल्यूम्स का, जिल्द माने वॉल्यूम्स, इन वॉल्यूम्स का न सिर्फ ये कि ऑडियो वर्जन भी तैयार हो गया है और ऑडियो वर्जन तैयार हुआ तो सिर्फ ऑडियो वर्जन कैसेट वगैरह के लिए नहीं, सीडी वगैरह के लिए नहीं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से एप्स में भी आ गया है। आप उसको लगाइए और सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए।
قرآن کو نہیں سمجھنے کے لیے ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ بھائی قرآن کے اندر جو ہے ایسی باتیں ہیں کہ بعض اوقات آپ نہیں سمجھ سکتے. مثال کے طور پر جو ہے ایک بات آتی ہے کہ قرآن مجید میں جب آتا ہے کہ یسألونک عن القمر والمیسر، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کہا، تو وہاں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمها اکبر من نفعہما. یعنی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے. کہا قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. اب پریشان ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ بھائی اس میں حرام کی تو بات ہی نہیں آئی ہے. یہاں جب بخاری پڑھتا ہے، یعنی ہم پڑھتے ہیں قرآن اور جب ترجمے سے پڑھیں تو اور تفسیر سے پڑھیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو اس میں فائدہ زیادہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے بتا رہے ہیں. یعنی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. پھر دوستو یہ جب بات کہتے ہیں اور کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایسی بات آ گئی، اب کیا کریں گے آپ؟ کوئی پی لے تو، کوئی کر لے تو، کیونکہ اس میں فائدے کی بات آ رہی ہے، حرام کی تو بات آئی نہیں. میرے دوستو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کو نہ سمجھنے کا اور ترجمہ نہ پڑھنے والوں کا یہ جو ہے نا یعنی انہوں نے ایسے لوگوں نے، میں کہتا ہوں کہ قرآن کو مجید کو پڑھا، ترجمے سے پڑھا ہی نہیں، تفسیر سے پڑھا ہی نہیں. اس لیے کہ کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیجئے، کوئی بھی تفسیر اٹھا لیجئے، صرف ترجمہ ہی اٹھا لیجئے، وہاں پر حاشیہ ہوگا، فٹ نوٹس ہوتے ہیں. فٹ نوٹس کے اندر باضابطہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے پہلی آیت ہے، یہ پہلی آیت ہے حرام شراب کے حرام ہونے کے لیے. آگے پھر دوسری آیت آئے گی، پھر تیسری آیت آئے گی، وہاں تینوں آیتوں کا ذکر کرتا ہے. جو لوگ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں سمجھنا چاہتے ہیں اور قرآن سے دور ہونا چاہتے ہیں، صرف پڑھنا سمجھتے ہیں، پڑھنا ہی بات سے اجر ہے سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تب زندگی میں آپ کے اثر آئے گا، ورنہ اثر نہیں آ سکے گا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکی. اور قرآن مجید کے علاوہ کسی اور سے ہدایت، کسی اور کتاب سے ہدایت ملنا مشکل ہے، مل ہی نہیں سکتی. تو یہ قرآن مجید کو جو ہے نا اس میں اب اس کا چوتھا حق، اس کا چوتھا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا اور اس پر عمل کرنا، جتنا ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنا. اس کو دوستو قرآن مجید جو ہے وہ آیا صرف اسی لیے ہے کہ اس کو سمجھ کر عمل کریں. عمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں. ایمان لا لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا، اب تقاضا ہے کہ عمل کریں. عمل کریں گے تو زندگی میں تغیر آئے گا، عمل نہیں ہوگا تو نہیں. اصل مقصود تو عمل ہی ہے نا. اصل 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 کام جو ہے وہ عمل کرنا ہے. قرآن مجید نے جہاں جہاں پر کہا کہ عمل صالح کے بارے میں کہا، کہ ایمان کے بارے میں کہا، ابھی دیکھیے اب کیا کہتے ہیں سورہ عصر کی جو بات آئی تھی کہ کیا وَآمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائے اور عمل صالح کیا. قرآن مجید کا چوتھا حق یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. ہم عمل نہیں کر رہے ہیں اس لیے خوار ہو گئے. آج دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، آج دنیا میں ہمارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ کر ہم جو ہے ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اس پہ سمجھ نہیں رہے، اس پہ عمل نہیں کر رہے. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، صرف ایمان کی حد تک ہم نے رکھا ہے اس کو، اور زیادہ سے زیادہ اس کے بعد جو دوسرا کام کرتے ہیں پڑھنے کی حد تک رکھا ہے. تیسرا چوتھا پانچواں حق تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو چوتھا حق اس کا جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو عمل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اس لیے کہ قرآن آیا ہی اس لیے کہ اس پر عمل کیا. قرآن مجید نے صاف کہا ہے کہ اللہ کے رسول صاحب نے اس ایک حدیث میں کہا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا تبعا لما جئت به، یعنی تم میں کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس چیز کو میں لے کر آیا ہوں. یعنی قرآن سنت کو جو میں قرآن کو لے کر آیا ہوں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے، طبیعت کو ڈھال لینا ہے. اور قرآن مجید تو صاف کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ
اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں یعنی قرآن مجید، اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے تو ظاہر ہے ایسے لوگ کافر، قرآن نے صاف کہا، تو اس کے بارے میں ہم کو بالکل غور کرنا ہے۔ اور صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ غور کیجیے، کس طرح سے وہ کرتے تھے، ایسا آیت آئی اور پھر عمل ہو، آیت آئی اور عمل ہو۔ قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہو گئی، جب آخری آیت آئی ہے کہ شراب حرام ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ مدینے میں شراب بہا دی گئی، جو لوگ پی رہے تھے چھوڑ دیے، جن لوگوں نے پی لی تھی انہوں نے انگلیاں ڈال کر حلق سے نکالی، ایسی کیفیت، کیوں؟ کیونکہ عمل کرنے کے لیے آیا قرآن نے کہا کہ ایسا، اور قرآن نے کہا کہ اب نہیں، قبلہ ادھر نہیں ہے، قبلہ جو ہے بیت المقدس سے اب تمہارا قبلہ جو ہے مسجد حرام کی طرف ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف ہے، جو اپوزٹ ہے بالکل۔ آپ مدینہ میں آپ چلے جائیں، مدینہ میں جو ہے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، ایک طرف اس طرف اگر بیت المقدس ہے تو اس طرف جو ہے کعبۃ اللہ ہے۔ اور جس وقت نازل ہوا، جس وقت آیت نازل ہوئی، اسی وقت سب، اور پھر اعلان ہوا، ہوتے ہوتے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو پڑھ۔ دوستو قرآن مجید صرف اسی لیے آیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یعنی قرآن مجید کو 14 حق ادا کریں کہ وہ یہ ہے جس پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجیے، لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے تھے، کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، کان عقل کا قرآن، وہ تو قرآن کے جیسے تھے، جو قرآن میں ہے ویسے ہی تھے۔ تو صاحب قرآن اور قرآن آپ دونوں نمونے اللہ ہم کو بتا دیتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں اور پھر آپ کی سیرت، یہ دونوں ہم کو بتاتی ہیں کہ عمل کیسے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قرآن مجید ہم سے کہتا ہے اب عمل کے بعد دوسری چیز کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پھیلاؤ، اب اس کا کام پھیلانا ہے، اپنی حد تک رکھنا نہیں ہے، میرے بازو پڑوس میں جو شخص ہے اس تک میں پہنچانا میرا حق ہے، میرا فریضہ ہے۔ قیامت کے دن وہ شخص آئے گا اور ہم سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا کہ اللہ یہ لوگ آتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ کئی لوگ آتے تھے، میرے بازو جو ہے وہ عبداللہ صاحب تھے، ان کے گھر آتے تھے، ان کو بولتے تھے اور بول کے چلے آتے تھے، لیکن کبھی عبداللہ صاحب میرے پاس نہیں آئے، انہوں نے نہیں بتایا مجھے کہ یہ کتاب جو ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے، تو یہ بات جو ہے کہ جب وہ شخص اللہ کے حاضر ہے تو اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں، کوئی جواب نہیں ہے اس کا ہمارے پاس۔ تو یہ بھی ایک ہمارا قرآن مجید کا بہت بڑا حق ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اور آپ دیکھتے چلے جائیے تحریک اسلامی، جماعت اسلامی کے لوگوں نے جب قرآن مجید کو پہنچایا دوسروں تک، لوگ پریشان ہو گئے اس کو لیے، لوگ پریشان ہو کر لیے ہیں، بولتے کہ یہ ہماری کتاب ہے، ہم تو سمجھتے تھے مسلمانوں کی کتاب ہے، نہیں یہ آپ کی بھی کتاب ہے، کیونکہ قرآن مجید نے صاف کہا ہے نا کہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کی کتاب اس کو دوسروں تک پہنچانا ہمارا کام ہے، اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں تک پہنچائے اور اپنے دوست اقارب تک پہنچائے، اور جتنا ہو سکے اپنے پڑوس میں، اپنے احباب میں، اپنے جتنا بھی سرکل ہے اس سرکل میں آپ دیں گے، قرآن مجید کے پیغام کو عام کریں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، لوگ ترس رہے ہیں، لوگ پریشان ہونے ترس رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا ہے کہ جب ان کو ہم قرآن دیے تو کہہ رہا ہے، قرآن ہم دے دیے تو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے باپ بہت چاہتے تھے کہ کہیں سے قرآن مل جائے مجھے، لیکن ان کو کہیں سے نہیں ملی، وہ چلے گئے، کیوں اب آئے ہیں آپ لوگ میرے پاس، اب آئے ہیں تو فائدہ کیا ہے، میرے باپ تو چلے گئے۔ پھر اس نے اس کو لیا اور پڑھا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہم کو تحریک اسلامی، جماعت اسلامی کے پروگرام سے مل جاتے ہیں۔ دوستو قرآن مجید کا مہینہ یہ چل رہا ہے، ہمیں جو ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ
اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صاحب کو حکم دیا ہے وہ غور کیجیے کیا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول جو کچھ ہم آپ کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے ڈال دیا اس کو پہنچا دیجیے. بس بڑا خطرناک بات کہی، وَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر تم نہیں کر سکے فَمَا بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ، یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اب اس کے بعد یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے کہ ایک آیت پہنچا دیجیے. اس کے بعد یہ ذمہ داری ہمارے پر ہے. اب نبی کوئی آنے والا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ بھائی فلاں نبی آئے گا نا وہ کرے گا، نہیں. اب یہ امت کی ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے. یہ اس پوسٹ پر ہم آئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو عام کریں، اس کی تعلیمات کو عام کریں گے. جب اس کی تعلیمات کو عام کریں گے تو لوگ سمجھیں گے اور بولیں گے کہ واقعی یہ کتاب، ہم تو مسلمانوں کی کتاب سمجھ رہے تھے. ایسے کئی واقعات ہم کو ہمارے تحریک اسلامی میں ملتے ہیں. تو ساتھیوں، آخر میں یہی بات میں آپ سے کہ یہ قرآن کا مہینہ اس وقت چل رہا ہے، آنے والا ہے. یہ قرآن مجید کی یہ 5 حق ہم کو ادا کرنا ہے. یہ سمجھ کر آپ بیڑا اٹھانا ہے. آپ کو آج یہ کام ہم کو کرنا ہے کہ یہ آج شروع کر دینا ہے. اس میں ایمان، پھر اس کی تلاوت، ترتیلا تلاوت اچھے اس کے ساتھ تجوید کے ساتھ، پھر اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بغیر سمجھے ہم اس ہماری زندگی میں کوئی تغیر، کوئی چینج نہیں آ سکتا. اس کے بعد جو ہے اس پر عمل کرنا، اس کے بعد دوسروں کو پہنچانا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون